ہاں جی وہ غزالی نے کتاب لکھی ہے المنقذ من الضلال، کہ وہ گمراہی سے ایک طرح سے کیسے ہمیں نجات ملی، تو اپنی داستان بیان کی کن کن مرحلوں سے گزرے، کن کن گروپ والوں پر پہلے اعتماد کرتے تھے، بعد میں ان کو چھوڑا، اپنا بالکل وہ سچائی کے ساتھ اپنا تجزیہ کر کے آخر میں انہوں نے دکھایا کہ ہم صوفیوں کے پاس جب آئے تو ہمیں پھر سمجھ میں آیا کہ یہ طریقہ جو ہے واصل اللہ ہے، اور بھی چنانچہ اس طریقے پر کاربند ہو گیا اور احیاء علوم الدین لکھی ہے دوسری کتاب۔ اسی طرح سے جو موجودہ دور میں مثلا سید ثنا ندوی ہیں یا حسن عسکری بہت مشہور نقاد تھے، ان لوگوں کو دیکھیں تو آخر میں وہ سوچتے ہیں کہ جتنا سارا کچھ ہم نے کیا ہے وہ سارا بس ویسی لوجہ اللہ نہیں تھا، لہو العیب تھا، یا ادبی تنقیدی تحقیقی یہ چیزیں تھیں، اور اس سے ہمیں پتہ نہیں نجات ملے گی کہ آخرت میں نجات نہیں ملے گی، تو اس لیے وہ صوفیوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اور صوفی چاہے جو بھی ہو موجودہ دور میں یا پرانے زمانے میں بھی جو لوگ بھی مخلص قسم کے تھے، ایسے لوگ کہ جو دنیا سے مطلب زیادہ نہیں رکھتے تھے، تو ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں موجودہ دور میں بھی مغرب کے لوگ جب دیکھتے ہیں ان لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ عجیب غریب ہیں، مطلب کہ دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور کچھ نہیں، تو یہ تو ضرور ان کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے۔ چنانچہ بہت سے مسلمان جو ہوتے ہیں صوفیوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور صوفیہ جہاں جس جگہ بھی رہیں، بر صغیر میں بھی اور دوسری جگہوں پر، ان کو دیکھ دیکھ کر کے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان سے متاثر ہوتے ہیں ضرور۔ تو اب سید صاحب نے بھی جب دیکھا کہ مولانا شبیر تھانوی اور انہوں نے جو نصیحت کی، ان کو بتایا، ان سے کیا گفتگو ہوئی اس کی جو تفصیلات تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے، اور ان کو یہ سمجھا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم ہو، مگر شبلی کے بھی شاگرد تھے، تو شبلی نے جہاں تک پہنچایا تھا اس کے بعد پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے ان کو پھر اس کے آگے ذرا دوسری طرف موڑ دیا۔ سید صاحب کے اوپر 2 کتابیں ہیں، اچھا 2 کتابوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2 شخصیتیں الگ الگ تھیں۔ ایک حیات سلیمان ہے جو شاہ معین الدین نے لکھی ہے، وہ تحقیق و علم کی راہ میں جو سفر تھا ان کا۔ اس کے بعد ایک ہے سیرت سلیمان کے نام سے، غلام محمد صاحب تھے کراچی میں، وہ پڑھی تو اس میں وہ جو اعمال اشغال ان کے جو یعنی اقوال زرعی وغیرہ کے طور پر انہوں نے نقل کی ہیں، تو وہ بالکل دوسری شخصیت نظر آئی۔ تو آزادی کے بعد یعنی 1953 کے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو آزادی کے بعد جو وہ کراچی کی طرف آ گئے، وہاں جا کر کے پھر وہ بالکل ان کا واقعی مزاج ہی بدل گیا، اور وہ غلام محمد صاحب نے اگر تصویر صحیح کھینچی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو تو پھر کسی بھی علم تحقیق دوسری چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ ہاں لیکن یہ تو سامنے کی بھی چیز ہے، تو یہ ایسا اسی لیے یہ ہوتا اسی طرح ہے کہ جب زندگی گزارتے ہیں، پوری زندگی پر پچھلی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہم نے نہیں کی ہیں، ہاں لوجہ اللہ نہیں تھی، اب لوجہ اللہ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کون کون سے کام ہیں تو وہ ان کو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، یا ایک مرشد کوئی مل جاتا ہے تو اس مرشد کے بتانے کی وجہ سے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ حسن مطلب یہ ہے نا اصل میں کہ یہ لوگ مثال کے طور پر سید سلطان عادل رحمۃ اللہ علیہ، تو بھائی جو جس نے سیرت النبی لکھی ہو اور جس نے مطلب اتنے اچھے اچھے لوگوں کو مطلب پیدا کیا ہو، باضابطہ پڑھایا لکھایا ہو، انسان بنائے ہوں باضابطہ جو کہتے ہیں، اور اتنی گہری نظر رہی ہو مطلب اسلامی علوم پہ یا مطلب جن موضوعات پہ گفتگو کی ہو، تو اپنے آپ میں ایسا نہیں قرآن کے حدیث میں حدیث کے روشن قرآن و حدیث کے روشن میں گفتگو کرتے ہوں، دین کا پھر جو تصور ہے وہ ظاہر ہے کہ مطلب اسلام کا جو تصور ہے وہ اس طرح کا خانقاہی تصور تو نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو ایک دم تج دینا ہے اور اس طرح سے ہو کر کے رہ جانا ہے کہ چلو اب بھائی مطلب آخرت کے لیے اپنے آپ، لیکن جو لوگ ایسے لوگ اس طرح سے کیسے مول نہیں ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو بھی آخر میں یہ احساس ہوتا ہے، ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ بھی ہماری شہرت تھی یا ہم نے جو کام کیا اس کے ذریعے بحیثیت محقق کے عالم کے ہم پہچانیں گے، لیکن یہ جو ماضی ہے، کیا اس کی روشنی میں میں سوچ سکتا ہوں کہ میں اللہ کے یہاں نجات پا جاؤں گا کہ نہیں پا جاؤں گا؟ یہ خوف پیدا ہو، جیسے صحابہ کرام خوف کرتے تھے، تو ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح کاش کہ میں بکری ہوتا میرا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ نہیں لیکن وہ مطلب کیا کہتے ہیں جو ان کا زندگی کا جو دھارا ہے ان کے یہاں، وہ اس سے الگ نہیں ہو جاتے۔ اب جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے یا صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ خشیت الہی اپنی انتہا پہ ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی جو کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی آپ ایسے لوگوں سے مل کے ذرا ان سے انٹرویو لیجیے تو وہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم لوگ تو ابھی اس مرحلے میں پہنچے ہیں، لیکن ابھی وہ لطف نہیں آیا ہے کہ بالکل ہم پچھلی چیزوں کو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے، ہم ایک دم دعویٰ بھی نہیں کرتے ہیں کہ لوجہ اللہ ہی کیا ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ نفس کو بھی دخل ہے، اور کچھ مادہ کمانا یا دنیا حاصل کرنا یہ بھی مقصد رہا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کم سے کم کہ بالکل جیسے دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں اور دنیا ہی صرف مقصد ہے، وہ ہمارا مقصد نہیں۔ الحمدللہ تو ہم نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت کوشش کی ہے تو اس لیے ہمارا مزاج نہیں بنتا ہے، لیکن اگر وہی کبھی اگر ذہن پر طاری ہو جائے یہ بات
اور معلوم ہوا کہ وہ آخر عمر میں 60 سال کے بعد ہم بالکل جنگل کی طرف نکل جائیں، جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں، وہ زندگی کو تقسیم کرتے ہیں کئی حصے میں، تو آخری حصے میں بھی سیدھے جنگل، بن باس لے لیجیے، تو بن باس ان کے یہاں لینے کا جیسا تصور ویسے ہی تو یہ مطلب ہمارے کچھ بزرگوں میں بہت سے لوگ اگر بالکل ہی صوفی نہیں ہو جاتا ہے تو پھر بھی ایک دم حیت اور شخصیت بدل جاتی ہے۔ مولانا ولایت علی صادق پوری مرحوم 1269 ہجری میں ان کی وفات ہے، جب سے سید صاحب سے ملاقات ہوئی، سید احمد شہید سے، اور ان کے رنگ میں جو رنگ گئے ہیں، ان کی زندگی کا نقشہ بدل گیا تھا، کایا پلٹ ہو گئی تھی۔ کہاں کتنا دولت اور مال اور وہ شہرت اور وہ خاندانی اعتبار سے زبیری ہاشمی تھے لوگ، اور اس کے بعد پھر دیکھیے ایک دم بالکل معمولی آدمی کی طرح سے اور دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں اور بوجھ ڈھو رہے ہیں اور سارا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تبدیلی کیوں آئی؟ وہی سید صاحب سے ملاقات کی وجہ سے۔ اگر نہیں سید صاحب سے ملاقات ہوتی تو شاید اس طرح کی زندگی نہیں سید احمد شہید صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی بہت، تو یہی حال ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے، اب وہ جس راستے پر ڈال دے، آپ نے چونکہ اس شخص پر اعتماد کیا ہے، یہ ہمارا صحیح مرشد ہے، تو اب وہ چاہے غلط ارشاد کرے صحیح ارشاد، اور صوفیوں کے آخر میں یہ بات ہے بھی کہ اس کے بارے میں کچھ تمہارے اندر وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط بتا رہا ہے، بس وہ جو کہتے ہیں تو بس بمیں سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت، فارسی کا شعر۔ حافظ کو پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو فارسی آتی کتنی ہے کہ حافظ کو بمیں سجادہ رنگین، سجادے کو شراب سے رنگین کرو، یعنی دونوں چیزیں جمع کرو، نماز بھی پڑھو اور وہ بھی شراب بھی پیتے رہو۔ گرت اگر تمہیں پیر مغاں کہے تو ایسا کرو کہ سالک بے خبر نبوت ز رسم و راہ منزلہ، یہ جو مختلف راستے میں جو منازل پیش آتے ہیں ان سے وہ سالک بے خبر نہیں ہوتا ہے، تو تمہیں اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے جو بظاہر شریعت کے خلاف نظر آ رہی چیزیں، وہ بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے وہ جو بھی صوفی ہوگا یا کسی بھی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے اندر یہ وسوسہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ کبھی غلط بتا رہا ہے۔ آپ وہ حسن عسکری صاحب کے خطوط ذرا پڑھیے، شمس الرحمن فاروقی کے نام، جو روایت کے پہلے حصے میں چھپا ہے، اس میں دیکھیے وہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا، اشرف علی تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے تعلیم الدین سے لے کر کے اور دوسرے ملفوظات تک، بس وہی حرف آخر ہے، فلاں کتاب نہیں ان سب میں کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے، اس کو چھونا نہیں، تو یہ تصور ہو جاتا ہے۔ اب اس تصور کو تو دماغ سے نکالا نہیں جا سکتا نا، اب اس میں لاکھ ان سے بحث کیجیے گا، وہ نہیں مانیں گے، نہیں وہ سب ہمیں سمجھ میں آ گیا، میں بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہوں، تم ابھی چونکہ اسی مرحلے میں، اسی لیے سیسن ندوی کے بارے میں آتا ہے، وہ مولانا حنیف ندوی صاحب کی ملاقات جو ہوئی تھی، حنیف ندوی صاحب کی، جی وہ ان کے شاگرد تھے، بٹی صاحب نے لکھا ہے کہ لاہور میں ایک بار آئے تو کسی جلسے میں تھے، تو اس جلسے میں اچھا وہ مولانا حنیف ندوی صاحب بڑے ظریف آدمی تھے، میری ملاقات ان سے ہوئی تو عجیب چٹکلے وہ چھوڑتے تھے، تو انہوں نے اشتہار جب دیکھا اس کا تو اس میں ان کے نام لکھا ہوا تھا مفکر اسلام یا مورخ اسلام صرف لکھا ہوا تھا، اور باقی جتنی شخصیتیں بڑے بڑے القاب اور وہ تھے، تو مولانا چٹکی لیتے ان سے کہا کہ مولانا دیکھیے آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ صرف وہی مورخ اسلام مفکر اسلام ہی رہ گئے اور کچھ نہیں۔ دوسرے یہ شیخ حضرت تو اتنے دوسرے لوگوں کو دیکھیے کتنے لمبے تو یہی نتیجہ ہوا، تو مسکرا کے کہا کہ بارہ تم لوگ جو ہو ابھی اس چیز کو نہیں سمجھو گے، جو ابھی اس عمر تک نہیں پہنچے، تو انہوں نے بھی پھر تبصرہ یہ کیا، ہاں ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ عمر کا تقاضا ہے، یعنی انہوں نے ان پر چوٹ کی کیا آپ عمر کا ہی اثر ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو جس مرحلے میں عمر کے ہوتا ہے اور جس طرح کے تصورات رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہی حق ہے بالکل، اور خاص طور پر کسی مرشد کے انڈر میں ہو، اگر کسی مرشد کے انڈر میں ہے تو وہ تو جیسا کہے گا، جتنا کہے گا، جس طرح جیسے کہے گا کرنے کے لیے وہی آپ کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے طالب علموں کو اس راستے سے بچائے، نہیں تو وہ تو پھر ختم، مطلب یہ عقل کو ایک کنارے رکھ دینے کی بات ہے، شریعت کو بھی ایک کنارے میں رکھ دیجیے، وہ جو بتا رہا ہے مرشد بس اس کے اوپر آمنا و صدق نہ کرنا، چاہے وہ بظاہر بالکل آیت کے خلاف ہو، بظاہر حدیث کے خلاف۔ اور استدلال کیا کرتے ہیں؟ وہ خضر سے استدلال کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے راستے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بہت سی ظاہری چیزیں ایسی کی، خضر نے پھر بعد میں یہ خضر نے کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو برا لگا، تو حالانکہ سوچنا چاہیے خضر کو وہاں حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے، کیا بات ہے، وما فعلت عن امری، اپنے طرف سے میں نے نہیں کیا، اور یہ تو جتنے صوفی ہیں وہ تو اپنی طرف سے کرتے ہیں، تو ان کا خضر کا کہاں سے موازنہ؟ ان کا بھی تو تصور علم لدنی کا ہے نا۔ علم لدنی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ لدن کا لفظ جو ہے عربی لفظ ہے،
بے شک. اور اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اپنے سارے بندوں کو جو علم دیتا ہے وہ. جی بالکل. تو سب من لدن ہے، من لدن ہوا ہے. تو یعنی یہ کوئی خاص، ہاں اس کو جو علم دیا ہے اللہ نے اس کو علم نہیں دیا، اس کو جو علم دیا تیسرے کو نہیں دیا. تو لدن سے کوئی ایسا تصور کرنا کہ وہ خاص قسم کا علم ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو سے محجوب ہوتا ہے، یہ غلط ہے. شریعت میں جو چیز ہے وہی ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم. شریعت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. وہ جو علم ظاہری ہے، پھر کوئی چیز ہے جو علم باطن. ظاہر اور باطن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اس آیت یا اس حدیث کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں؟ اور اگر اس میں ڈوبیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں تو بہت سی جہتیں اور سمجھ میں آئیں. تو وہ باطن یعنی اور گہرائی میں اتر کر کے آپ نے جو چیزیں سمجھی. لیکن وہ جتنی بھی گہرائی میں اتر کر کے آپ سوچیں گے کسی آیت کے اندر، وہ ظاہر کے خلاف نہیں ہوگا. کیا بات ہے. تو ظاہر سے منطبق یعنی متفق ہونا مطلب چاہیے. شریعت کا جو علم ہے، جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، محفوظ ہے، وہ ظاہری علم ہے. اور وہ جو علقہ کے راستے سے، شریعت میں جو کچھ بھی ہے، آیت ہے، حدیث ہے، فقہی مسائل ہیں، علماء کے اقوال ہیں، سب کچھ یہ جتنے کچھ ظاہر بھی ہیں اسی میں گہرائی میں اتریے تو وہ اس کا باطن ہے. نہیں پھر جو کہتے ہیں کشف کے راستے سے پھر مطلب القاء ہو جاتا ہے، خواب میں کچھ چیزیں بتا دی یہ سب ہیں، لیکن یہ سب اسی وقت قابل قبول ہے جو شریعت سے نہ ٹکرائے، اس شرط کے ساتھ. اسی لیے اب جیسے حدیث کی تصحیح تذیف سے متعلق اب کسی صوفی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا یہ حدیث صحیح ہے، تو ہم اس کی بات تھوڑی مانیں گے. ہم تو ان اصول و ضوابط کے مطابق صحیح ہے حدیث کی نہیں صحیح وہ ہم مانیں گے. اسی طرح سے کوئی فقہی مسئلے سے متعلق کوئی اس نے تبصرہ کسی صوفی نے کیا، اس کی بات کا تھوڑی کوئی اعتبار ہے. وہ تو ان فقہا کا اعتبار ہے کہ جنہوں نے استنباط کر کے دلائل کی روشنی میں کوئی بات بیان کی. خواب میں اسی طرح کسی نے کچھ دیکھ لیا تو خواب میں دیکھ لیا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا. ابھی میں 2-3 دن پہلے پڑھ رہا تھا، علامہ عبدالرحمن یہ معلمی نے لکھا کہ یہ نہیں مطلب ہے اس کا کہ جس شخص نے اس میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنا کچھ انہوں نے بیان کیا اور کہا کرنے کے لیے تو وہ سب کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر کے کوئی شخص نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شخص کو تو دیکھا صحیح ہے، لیکن انہوں نے جو حکم دیا اور کہا یا کچھ بیان کیا تو اس میں خواب کی طرح کی مختلف تعبیریں ہیں اس کی. تو جو کچھ انہوں نے کہا وہ کرنا نہیں ضروری. اس میں اس کی جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، جو خواب بیان کیا تو اس کی تعبیر ہوتی ہے، وہ ایک خاص علم ہے. ہر ایک کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ بالکل ہی مختلف چیز ہے. وہ بظاہر آپ دیکھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ خواب کا کوئی تعبیر کا ماہر ہو، حقیقتاً اگر ماہر ہو، یہ نہیں کہ جو ایسی ادھر ادھر ہانکتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں فہد السفیانی، خواب بتائیے فوراً ایسی تعبیر بتائیں گے بالکل حقیقت، وہ حقہ بکا رہ جاتا کہ اچھا ایسا ہے اور یہ ہوگا ہمارے ساتھ. ایک بار میں نے مجھ سے کسی نے پوچھا تو مجھے بھی کہیں کسی جگہ کسی کتاب میں نظر آیا تھا کہ کوئی شخص دیکھے کہ اس کو خواب میں سونا مل گیا بہت، تو اسے بہت خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. سبحان اللہ. تو ایک شخص نے اتفاق سے چند دن پہلے وہ خواب کی تعبیر طریقہ کتاب تھی، اس میں یہ دیکھا تھا. تو ایک ہمارے یہاں سندھی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اظہر صاحب یہ بتائیے تو میں نے دیکھا خواب میں مجھے بہت سونا ملا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ، ابھی 2-3 دن پہلے میں نے پڑھا. میں نے کہا اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حالانکہ میں تعبیر بتاتا نہیں ہوں. ان کو کہا کہ اتفاق سے اس کی تعبیر میں نے ابھی دیکھی ہے، اس میں وہ ہے کیا عجیب طریقے ہوتے ہیں اس میں. اب ذہب مانے سونا ہوتا ہے، تو ذہب سے اس کا معنی یہ مراد ہوتا ہے کہ گویا کوئی چیز گئی، نقصان ہو گیا. تو اب جو شخص بھی سونے کے سکے بہت ملے ہیں اسے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا بہت بڑا گناہ. 2 دن بعد اس نے پور کے بہت بڑا نقصان ہو گیا. لے سبحان اللہ. تو بہرحال یہ سب اپنے اپنے ان علوم فنون کی خصوصیتیں ہیں. تو شیخ یہ بھائی نے بھی ابھی ایک سوال کر دیا، چونکہ وہ آپ کے فیلڈ سے ڈائریکٹ مطلب تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ سوال لے لیا جائے کہ شیخ احمد شاکر صاحب اور شعیب ارناؤت صاحب کی تحقیق پہ کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے، کس طرح کی تحقیق؟ دیکھیے موجودہ دور میں عرب دنیا کے اندر یعنی علوم حدیث سے متعلق یا متون حدیث کی تحقیق کا جو بیڑا اٹھایا تھا سب سے پہلے احمد شاکر صاحب نئے انداز میں. اس کے بعد پھر شیخ البانی صاحب آئے، البانی صاحب کے معاصرین میں جتنے شعیب ارناؤت وغیرہ. تو ان سب کا منہج ایک ہی ہے، بس کسی کے یہاں حدیث کی تصحیح یا تضعیف سے متعلق کچھ تشدد ہوتا ہے، کچھ تساہل ہوتا ہے، کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شواہد اور مطابعات مل جائیں حدیثوں کے، تو پھر وہ حدیث کو حسن کر دیتے ہیں. کسی کو نہیں ملی تو ضعیف کر دیتے ہیں. مطلب کوئی شخص ہوا و ہوس کو نہیں اس میں دخل دیتا ہے. یعنی جو شخص بھی محقق ہوگا تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ
بغیر اس کے دیکھے ہوئے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث فی نفس ہی یہ متن یا یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست ہے کہ ہے یا نہیں, کیا بات. اس کی تحقیق کرتے ہیں. تو ان سے زیادہ تو مطلب تجرد کے ساتھ تحقیق کرنے والا کوئی گروہ نہیں. متکلمین ہوں گے اپنا ایک مفروضہ قائم کر لیں گے, فقہا ہوں گے مثلا ان کے کچھ تصورات ہوتے ہیں, صوفیہ ہوتے ہیں ان کے کچھ تصورات, اب اس کے مطابق کھینچ تان کر کے آیتوں حدیثوں کو لاتے ہیں. محدثین کا مقصد ہی نہیں ہے کوئی فقہی مسئلہ ثابت کرنا ہے اس لیے اس حدیث کی تضعیف کر رہے ہیں, نہیں کچھ نہیں. تو اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی. اس لیے ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا بھی ہے نا تو وہ ان کے اپنے دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے. اب آپ اصول کی روشنی میں ان کو جانچیے تو یہ تینوں مجموعی طور پر مطلب تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو علامہ احمد شاکر جو ہیں تھوڑا ان لوگوں کے مقابلے متساہل ہے, یعنی شیخ البانی اور شیخ النووی. اچھا, شیخ البانی صاحب جو تھے ان کو چونکہ بہت سے طرق اور شواہد اور حدیث کی غیر مطبوعہ کتابوں میں مخطوطات وغیرہ میں چیزیں بہت زیادہ ملی, ظاہریہ لائبریری پوری چھان گئے تھے اور ساری حدیثیں انہوں نے ایک ایک ورق پر نقل کر لی تھی. تو اب ان کو چیک کرنے کا زیادہ موقع ملا اور انہی کے نہج پر بھی شعیب النووی بھی ان کی تحقیقات سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور مزید پھر اس کے بعد پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیخ البانی کی اگر مخالفت ہو سکے تو کریں اور نہیں تو بہرحال مطلب ان کی ہی مطابقت تقریباً ان کی کرتے ہیں. تو یہ تینوں تین طرح کے تھے. شیخ احمد شاکر وہ اب بعض لوگوں کو جیسے عبداللہ بن لہیہ مشہور ضعیف راوی, اب وہ واللہ عالم پتہ نہیں کیا انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد دیکھا کہ نہیں وہ ان کا نسخہ تھوڑا ضائع ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے, لیکن ان سے بہت سے روایت کرنے والے جو ہیں ثقات ہیں. تو اب ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہے کہ ان کو صرف کتابیں ضائع ہونے کی وجہ سے ان کو کہہ دیا کہ ان کی حدیث سے سب ضعیف ہو. تیسرے ان کی ساری حدیثوں کو حسن قرار دیتے احمد شاکر. شیخ البانی وغیرہ اور دوسرے محدثین کا خیال یہ ہے کہ نہیں, ان سے کچھ جو عبادلہ روایت کرتے ہیں ان کی حدیثیں حسن ہیں, باقی ضعیف ہیں, اس لیے کہ وہ قبل الاختلاط تھے وہ بعد الاختلاط, اس لیے کیا. اور اسی پر پھر شعیب النووی. تو اب مگر اب اس چیز کو کسی ہوا ہوس پر نہیں معمول کیا جا سکتا کہ شیخ البانی مثلا کوئی شخص یہ کہنا شروع کرے کہ وہ چونکہ مصری تھے اس وجہ سے ان کی دفاع میں انہوں نے سفر کی حدیث کو, یہ بیوقوفی کی بات ہے, ایسا نہیں کیا. اس لیے کہ محدثین قدامہ ہوں چاہے محدثین ہوں جدید دور کے ہوں, ان لوگوں نے باقاعدہ مطلب حتیٰ کہ اپنے والد کو نہیں بخشا, بیٹے کو نہیں بخشا, یہ میرا والد جو ہے وہ ضعیف ہے اور یہ میرا بیٹا جو ہے ضعیف ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے محدثین سے غلطیاں اجتہادی ہوتی ہیں جیسے فقہا سے ہوتی ہیں اور ان کو اصول کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. اور ان تینوں کا کام اس وقت اتنا زیادہ مطلب الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے کہ تقریباً اب سب ہی ان سے استفادہ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں. شیخ ایک سوال تھا بھائی کا کہ اردو میں جو معاصر فقہی مسائل ہیں ان پہ کچھ معتبر کتابیں ہوں جن سے استفادہ کیا جا سکے. اردو میں بہت سے علماء فقہا نے لکھی ہیں جدید مسائل سے متعلق, خاص طور پر ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر وہ جو مولانا حیدرآباد میں جو ہے اسلامی فقہ اکیڈمی خالد سیف اللہ صاحب ان کے انہوں نے جدید فقہی مسائل پر لکھا ہے, یا اسلامی فقہ اکیڈمی کی جو کانفرنسیں ہوئی ہیں اس میں جو مختلف جدید مسائل سے متعلق جو رودادیں اور وہ سب چھپی ہوئی ہیں بہت. اس طرح سے مولانا محمد تقی عثمانی پاکستان کے اندر ان کے بھی فقہی مسائل سے متعلق کئی مجموعے اور وہ جدید فقہی مسائل پر بھی لکھا ہے, اور وہ علماء الحدیث میں بھی 2-3 ہیں, مبشر احمد رحمانی اور دوسرے لوگ انہوں نے لکھا ہے. تو اصل کیا ہے کہ ان جدید فقہی مسائل کو ہمارے ہاں چونکہ ایک مکتب فکر ہے فقہ حنفی کا, اس کے مقابلے میں اہل حدیث ہیں, کچھ تھوڑے سے شافعی ہیں جو ادھر جنوبی ہند میں, مگر آپس میں ایسی منافرت اور عداوت ہے کہ اکٹھا ہوتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے سے دشمنانہ کے فقہ, جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ تو چاہتا ہے کہ سب مل کر کے بیٹھیں اور جدید مسائل کا حل کریں, یہی طریقہ ہی ہے. حرم ممالک میں بھی جو فقہی اسلامی فقہ اکیڈمیاں ہیں ان کا بھی یہی کام ہے, ہندوستان میں بھی جو فقہ اکیڈمی ہے اس کا بھی یہی کام ہے اور ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے. سب اصول ہمارے کتاب و سنت موجود ہے اور علماء و فقہا اور ائمہ کے اجتہادات. یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ صحابہ کرام سے لے کر کے اور سارے ائمہ و فقہا اس کے بعد ان کے متبعین سب کے اجتہادات کتابوں کی شکل میں موجود ہیں. تو اس پورے ذخیرے سے ہم استفادہ کریں نا, کہ نہیں ہم اپنے لیے کہتے ہیں کہ بس یہ اتنا سا حصہ صرف ہمارا ہے, دوسرا جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے. یہ کون سی, یہ سب ہمارا ہے بھائی, سب تراث ہے. بس ان کے غربلہ اور چھانٹنے اور تحقیق اور تجزیہ کرنے کے بعد جو چیزیں کارآمد ہے اس میں سے وہ استفادہ کرنے کی یہ ہے بس. ایک اور سوال تھا ایک بھائی کا کہ اردو ہندی کا جو تنازع ہوا تو کیا اس کے اثرات اردو ادب پہ مرتب ہوئے, تو کیا ہوئے؟
ابھی اس موضوع سے متعلق تو آپ گفتگو کریں نا ہم سے. اس دن جب ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی تو یہ سوالات آئے ہوں گے. اردو ہندی سے متعلق میں جو تصور کرتا ہوں اصل میں دونوں زبان ایک تھی, صرف رسم الخط کا فرق تھا. لیکن وہ اتنا زیادہ بعد بڑھا بعد میں آزادی کے بعد, چونکہ دو ملک بن گیا ہندوستان اور پاکستان الگ الگ, تو پاکستان میں اردو وہ قومی زبان بن گئی, تو اب ہندوستان میں ہندی قومی زبان بن گیا. حالانکہ بلکہ جس وقت وہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو بالکل برابر تھے پارلیمنٹ کے اندر اردو کے حق میں اور ہندی کے حق میں ووٹ دینے والے. تو وہ ترجیحی جو ووٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر پھر ہندی بنا تھا وہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ اب پتہ نہیں وہ میں نے جیسا کہ سنا ہے واللہ عالم, تو جو بھی کہنا یہ ہے واللہ عالم, پتہ نہیں اب اس کے بارے میں تو آپ تحقیق کریں کہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. لیکن ہندی اگر ہے تو ایک مسلمان کو نہ ہندی سے عداوت کی کوئی بات ہے, نہ کوئی کسی بھی زبان سے عداوت ہے, بلکہ کوشش یہی کرنا چاہیے تھا کہ جب سے ہندی ہو گئی تھی تو اپنا سارا لٹریچر سب چیزیں ہندی میں لاتے ہو. اپنے اردو کی تھا وہ سب کو ہندی میں لکھنا چھاپنا شروع کر دیتے. اور بعض جماعتوں نے یہ کیا, کیا بات ہے, جیسے اردو میں ترجمے قرآن مجید کے ویسے ہندی میں کیے ہیں, اردو میں جیسے بخاری وغیرہ کا ترجمہ ویسے ہندی میں کر دیے. کیا بات ہے. تو اس سے کیا مطلب آپ, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے نقصان کے نئے سے پوچھا, اصل میں رسم الخط بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی زبان کے اندر. تو اگر رسم الخط کو بدل کر کے اور نئی نسل والے اس پرانے رسم الخط کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب پرانے ماضی کے تراث سے وہ کٹ جائیں گے, اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. جیسے ترکی کے اندر ہوا یا اور دوسرے ممالک میں جہاں رسم الخط تبدیل ہو گیا. تو رسم الخط تبدیل کرنے سے یہ نقصان ہوگا کہ جو لوگ پرانے رسم الخط سے واقف نہیں, وہ اپنے پرانا ذخیرہ جو ہے اردو کا 200-100 سال 300 سال کا, اس سے واقف نہیں ہو سکیں گے, پڑھیں گے نہیں, پتہ نہیں رہے گا ان کو. لیکن بحثیت زبان کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جتنا دیوناگری رسم الخط میں جتنا زیادہ وہ سائنٹیفک ہے اتنا تو میرے خیال سے کسی زبان جو زبانیں ہم نے سیکھی ہیں اتنا سائنٹیفک کوئی بھی نہیں ہے. اس میں اس کو بار پھر سے کہا جائے کیا بات ہے. کہنا یہ ہے کہ ہندی زبان میں جتنی ماترائیں ہیں, چاہے فتحہ ضمہ کسرہ ہو, یا الف کے ذریعے مد آ او ای ہو, یا او ہے یا او ہے, یا ای ہے یا ای ہے, تو یہ سب ظاہر کرنے کے لیے اس میں ماترائیں بنی ہوئی ہیں. حروف بھی جتنے ہیں وہ سب الگ الگ ہیں. جیسے لکھا جاتا ہے بالکل ویسے ہی پڑھا جاتا ہے. کیا بات. کوئی زبان, میں نے تو جتنی سیکھی ہے زبان ہے ان میں کوئی زبان ایسی نہیں کہ جیسے لکھا جا رہا ہے ویسے ہی پڑھا رہا ہے. تو شیخ وہ پھر جو مطلب تلفظ کا جو مسئلہ ہے, تلفظ, اب جیسے مثال کے طور پہ ہندی میں زاد نہیں ہے, ذال نہیں ہے, زے نہیں ہے, تو یہ کیا ہندی میں نہیں ہے, وہ اردو میں بھی نہیں ہے. لکھتے تو ہیں, بولتے نہیں ہیں, سب زے ہو گئے. ضاد, زو, زا, دال, یہ سب زے ہو گئے. بلکہ بہت سی جگہ تو ظلم یہ ہوا ہے کہ یہ سب جیم ہو گئے ہندی کے اثر سے. ظلم بھاگے لے, ظلم کو جلم کہتے ہیں. تو زے, دال, زو, ضاد, اس کا فرق تو اردو والوں نے بھی مٹا لیا بولنے میں. لکھنے میں رکھتے ہیں. بلکہ جو اردو کے کا جو صوتیاتی نظام ہے اس پہ جو لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مطلب جو یہ چیزیں عربی کی ہیں. ہاں, یہ عربی کی ہیں. عربی کے بہت عربی کے طور پہ یا اسی تلفظ کے ساتھ قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اسی لیے بلکہ بعض شعراء تو زاد یعنی کہ اور زے یعنی کو ہم قافیہ بھی سمجھتے ہیں. اگر اخیر میں کوئی وہ آتا ہے اور وہ مطلب کیا کہتے ہیں وہ کر بھی لے جاتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہندی پہ یہ دیوناگری رسم الخط پہ بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جیسا لکھا جاتا ہے ویسا پڑھا جاتا ہے, کافی سائنٹیفک ہے. اور مجھے بلکہ ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے, ہم لوگ مرتبہ سفر کر رہے تھے تو ایک صاحب تھے, حالانکہ وہ سنگھی مزاج کے تھے, اور وہ ہندی کی برتری بقیہ دوسری زبانوں پہ ثابت کر رہے تھے. اس میں وہ خاص طور سے ہم لوگ چونکہ کرتا پاجامہ ٹوپی میں تھے تو مولانا سمجھ کر کے اردو پہ انہوں نے اپنا پورا جواب دیا. تو ہم لوگ تو ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. جو اس وقت لڑنے کی بات نہیں, بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس میں جو اب صوت کی جو بات کی ہے نا, ہندی میں جتنے اصوات ہیں ظاہر اردو میں یا عربی کی وجہ سے اور کچھ دوسرے مزید, لیکن عربی میں بہت سے اصوات نہیں ہیں جو ہندی میں. ڑے کہاں, ڈال کہاں, گاف کہاں, یہ سب نہیں ہے. اب اس کا جتنے مرکب ہے سے مرکب بھا, پھا, تھا, ٹھا کہاں ہے, نہیں ہے. تو ہر زبان میں کچھ اصوات ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پائے جاتے ہیں دوسری زبان میں. بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتاؤں, البیان والتبیین جاہز کی آپ پڑھیں گے تو شروع ہی میں تقریباً 25-30 صفحے کے بعد جلد اول میں اس میں ایک بحث ہے انہی اصوات کی کہ عربی زبان میں مثلا وہ ایک حرف جو ہے جو بین الباء والفاء وہ پے کی طرف اشارہ کر رہا ہے, بین الجیم والغین وہ گاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے, تو بین الراء والا, بلکہ ایک اس میں واصل ابن عطا ایک معتزلی تھا,
بہت بڑا خطیب تھا، لیکن اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ رے نہیں صحیح طریقے سے ادا کرتا تھا. تو کیا وہ ادا کرتا تھا یہ کیفیت نہیں بیان کی ہے. تو وہ اصل وجہ کیا ہے، وہ رے نہیں ادا کر پاتے تھے، وہ رے کہتا رہا ہوگا. اچھا تو رے کی وجہ، تو اب اس لیے وہ بیچارہ وہ خطبہ لمبا اس کا ہوتا تھا، اور رے کوشش کرتا تھا کہ نہ استعمال کرے اس میں، آئے ہی نہیں، کوئی آئے ہی نہیں، وہ رے صحیح طریقے سے سمجھ. اچھا رے کا بھی عجیب مسئلہ ہے. رے آپ جائیے عجیب آپ یورپ میں جائیے، پتہ نہیں گئے کہ نہیں، سفر کیجیے اس کے لیے. وہ پیرس میں جائیے اور رے کو ایک دم غین کی طرف بولتے ہیں. پیرس جو ہم کہتے ہیں، انگلش کا یہ تلفظ ہے، وہ لوگ کہیں گے پاغی، غین. ارے سبحان اللہ. جرنل ہم کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ کہیں گے جغن، یعنی غین کی طرح کو نکالیں گے. تو وہ رے اسی طرح سے قاف کے بھی تلفظ عجیب یعنی لکھتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں. قاف ہے، سوڈان والے جو ہیں وہ سب غین بولیں گے، اور مصری جتنے وہ حمزہ بنا دیتے ہیں. اقرا کو کہیں گے ایرا. اچھا یہاں پر گاف بنا دیتے ہیں اس کو، یمنی، اور غلق. تو تلفظ اس طرح سے فرق ہو جاتا ہے. یعنی صحیح تلفظ پر عام طور پر جو بولنے والے اہل زبان ہیں، وہ ہر حرف کے صحیح تلفظ میں بہت کم یعنی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بالکل صحیح تلفظ ہوتا ہے. عربی کے لحاظ سے دیکھ لیجیے، چاہے اردو کے لحاظ سے دیکھ لیجیے. وہ تو یہاں اب اردو میں تو بہرحال یہ قابل قبول بھی نہیں ہے. اب کوئی شخص کہے مرض، تو وہ سمجھے گا ہی نہیں، کوئی مریض مر جائے گا. اس کو تکلف مطلب کیا کہتے ہیں، غیر ضروری تکلف. تو غیر ضروری تکلف، اس کو سب کو آپ زے ادا کیجیے. بلکہ ہم لوگوں کا نقصان اس چکر میں یہ ہوا ہے کہ جب ہم لوگ عربی بولنے جاتے ہیں تو وہ جو اردو کا اثر ہے وہ آ جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک مرتبہ ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ذات پہ ہمیں پکڑ لیا. تو اب کچھ دیر کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ ان کا اشارہ اس طرف ہے. تو اصل یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بڑی اچھی بات یہ آئی کہ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو حالانکہ مکمل طریقے سے قومی زبان کے درجے میں نہیں ہے، لیکن جو 2 زبانیں قومی سطح پہ اس حیثیت سے قبول کی گئی، انگریزی اور ہندی. نے انگریزی ایک زمانے تک مطلب چونکہ وہ جو لنگوا فرینکا ہندوستان میں وہ انگریزی کی حیثیت ہے، اور چونکہ آج بھی جو ہندی ہے وہ مکمل طریقے سے مطلب کیا کہتے ہیں قومی زبان کی حیثیت میں نہیں ہے. وہ مطلب ریکمینڈڈ ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مکمل اس حیثیت میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ خطے ایسے ہیں جہاں کی زبان آج بھی ہندی نہیں ہے، اور اس کو لے کر کے ظاہر ہے کہ تھوپا بھی نہیں جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو میجورٹی ہے ملک کی، وہ اگر ہندی بولتی ہے، سمجھتی ہے، تو جو دائی قوم ہے، مسلم قوم جو ہے، دائی قوم کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کو آپ کی چیزیں اس زبان میں بہرحال پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کہیں نہ کہیں زبانوں کو لے کر کے ہمارے یہاں جو تعصب کام کرتا ہے وہ انتہائی درجے میں افسوسناک ہے. ایسے بھی اردو بھی کوئی اسلامی زبان تو ہے نہیں کہ قرآن اردو میں اترا ہوا ہو کہ اس کے لیے آدمی اتنا زیادہ پریشان ہو جائے. ہم اگر اردو میں اپنی چیزیں ساری عربی کی جو وراثت تھی ہماری، اس کو اردو میں اگر ہم کنورٹ کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں، کرتے رہے ہیں، تو یہ ہندی میں بھی کر سکتے ہیں. بنگلہ میں اور بھی جو دوسری علاقائی زبانیں ہیں اور جن کو لوگ سمجھتے ہیں، ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بلکہ جو زبانوں کے ماہرین ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جو بچے کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے اس کی اپنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو ہمیں اس سلسلے میں کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک تقدس کا حالہ اردو کے گرد خاص طور سے بٹھا دیا گیا ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. وہ دیکھیے اس کا مقصد، جو لوگ یہ اردو کی سیکھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں یا اردو کے بارے میں زیادہ گفتگو کرتے ہیں یا چنتت ہوتے ہیں ہندی میں، تو چنتت اس لیے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے اردو سمٹ رہی ہے. اب یو پی بہار میں ہم لوگوں نے 50 سال پہلے دیکھا تھا سب اردو پڑھتے بولتے لکھتے سے سب. اب نوجوانوں کو دیکھیے 50 سال کے بعد آپ حالات کو شاید کہ اتنا زیادہ نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ اب ہندی زدہ ہو گئے ہیں سب، جو صرف ہندی جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے. ہم یہاں جتنے نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اردو پڑھیے. آپ انگلش میڈیم اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، انگلش سیکھ لیتا ہے وہ بچہ، اور ہندی کمپلسری ہے، ہندی سیکھ لیتا ہے. اردو کدھر جائے گی جب آپ نہیں اگر پڑھیں گے تو. ہمارے دوست عارف اقبال صاحب جو ہیں، جو نکالتے ہیں اردو بک ریویو، جی بالکل، انہوں نے بھی کتنی مرتبہ بہت سے مضامین وغیرہ لکھے ہیں اس سے متعلق، اردو کیسے رائج کیا جائے، اس کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی جائیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو کی حفاظت نہ کی جائے، اردو کی حفاظت بھی کریں، لیکن ہندی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ہاں بھائی، مطلب اصل جو زبانوں کو لے کر کے یہ جو گفتگو 2 سمت میں ہو سکتی ہے. اردو ظاہر ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد جو اردو کے اتنے
مطلب بڑے ادیب ہیں، بلکہ سارا سرمایہ ان کا اردو میں ہے، حالانکہ وہ عربی بہت جانتے تھے لیکن عربی میں انہوں نے کچھ لکھا نہیں. انگریزی ان کو بہت اچھی آتی تھی لیکن انہوں نے انگریزی میں کچھ نہیں لکھا. فرینچ وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے فرانسیسی میں بھی کچھ نہیں لکھا. سارا سرمایہ ان کا اردو میں ہے. لیکن ان کی جو تقریر ہے وہ اردو ترقی انجمن ترقی اردو کے سامنے جب انہوں نے تقریر تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو سب اردو کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میرا پورا یقین ہے کہ آپ کو ہندی سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی اور اردو کو چاہنے والا کوئی ہندی سے کوئی دشمنی رکھ بھی نہیں سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تب کا مسئلہ ہے جب اردو اور ہندی دو زبانیں ایک دوسرے کی حریف کی حیثیت سے سامنے لا دی گئی تھیں. اب تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہندی کو ایک قومی زبان کا درجہ مل چکا ہے تو اس کو وہ درجہ ملنا چاہیے اور ہمیں بھی مطلب خوشی سے قبول کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس میں محنت کرنی چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے اور اردو کو اس کا جائز مقام ملنا چاہیے. جس خطے کی یہ زبان ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور جس طرح سے اس میں سرمایہ ہیں اس کی حفاظت ہو، آگے بڑھانے کی کوشش ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبانوں کو لے کر کے جو مطلب تعصب ہے وہ تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے آج کی جو موجودہ صورتحال ہے کہ مطلب ٹائم کو ہم پیچھے نہیں لے جا سکتے. حالات ہمارے مطلب وہ ہماری مٹھی میں نہیں ہوتے کہ ہم جیسے چاہیں موڑ دیں. آج کی صورتحال یہ ہے، آپ کی جو نسل تھی جب آپ لوگوں کا بچپنا رہا ہوگا تو زیادہ تر لوگوں کو مطلب اردو آتی تھی اور بلکہ مطلب بہت سارے غیر مسلم پریوار بھی تھے جن کو اردو آتی تھی. آج کی صورتحال یہ ہے کہ مدارس کو اگر چھوڑ دیا جائے، جن لوگوں کا تعلق مدارس سے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو بقیہ لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے، ان کو اردو رسم الخط میں پڑھنے نہیں آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اخبارات کے رپورٹرز ہیں جو اردو اخبارات میں رپورٹنگ کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیوناگری میں لکھ کر کے بھیجتے ہیں یا پھر رومن میں لکھ کر کے بھیجتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کو سمجھنا ضروری ہے. جو قوم دائی ہے اس کی یہ بہرحال ذمہ داری ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ اس زبان میں لوگوں تک پہنچائیے جو لوگوں کی زبان ہے. وہ ٹھیک ہے اردو بولنے میں بہت پیاری لگتی ہوگی، بہت میٹھی ہے، مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. مجھے تمہارے تو ایک استاد تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہندی کے کوئی لفظ بہت خوبصورت ہیں، بڑے میٹھے ہیں جیسے شیتل جل، اور وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتے تھے کہ خوبصورت ہو جاتی تھی. ساری زبانیں الحمدللہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت ہے. ہر اہل زبان کو شیخ ہم لوگ تھوڑا سا دوسری طرف نکل گئے. ایک اور سوال آیا تھا ایک بھائی کی طرف سے کہ اقبال کیلانی صاحب کی کتابوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اقبال کیلانی صاحب ہمارے دوست ہیں یہاں ریاض میں ماشاءاللہ، بہت ہی شریف اور بہترین اور علم دوست آدمی ہیں. وہ سائنس کے اصل آدمی ہیں یہ. تو انہوں نے حدیث کو عوامی سطح تک لا کر کے پھیلایا جائے اسے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے اور بتایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں حدیث کے اندر مختلف موضوعات سے متعلق تو انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا. جیسے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن لکھی تھی تو انہوں نے تفہیم السنہ کی یہ سیریز لکھی کہ ہر باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا، اور اس کو اتنے پیارے انداز میں وہ پہلے متن دیتے ہیں زیر زبر پیش لگا کر کے، اس کے بعد پھر ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ مختصر نوٹ بھی لکھتے ہیں اس سے متعلق. اور ہر کتاب کا مقدمہ اتنا جاندار اور زوردار لکھا ہے کہ جس ٹاپک پر ہے مثلاً قیامت سے متعلق ہوگا یا علامات قیامت سے متعلق یا زکوٰۃ سے متعلق یا کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق، تو موجودہ دور میں جو اس سے متعلق تصورات ہیں ان کا جائزہ بھی لیتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر صحیح بات کیا ہے اس کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں قاری کو. تو مقدمے ان کتابوں کے بہت زوردار ہیں. اور پھر ہر موضوع پر جو چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، اخلاق سے متعلق ہوں، اور پھر وہ کرتے کیا ہیں انہوں نے مجھ سے بتایا تھا، میں ان کے گھر گیا تھا اور جب بھی جاتا ہوں ریاض تو ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ بنا دیا، اس لیے کہ عام طور پہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بطور مسئلہ ایک چیز سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایک مسئلے کا عنوان جماتے ہیں پہلے، اس کے بعد حدیث دیتے ہیں، پھر ترجمہ دیتے ہیں اور پھر اس کے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں. اب یہ اتنا آسان اور اتنا بہترین طریقہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر وہ کوئی بھی کتاب ان کی اٹھائے اور پڑھے تو اس سے وہ انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا. اور ہر سطح کے آدمی، عورت ہو، مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب جو بھی اردو ہے. تو الحمدللہ یہ تو بہترین سلسلہ ہے. میرے پاس پورا سلسلہ ہے الحمدللہ، میں نے لیا اور پڑھتا ہوں. جب جاتا ہوں تو کوئی نیا اس میں چھپا رہتا ہے تو وہ ان سے میں لیتا ہوں. ماشاءاللہ وہ سلسلہ موجود ہے. ایک اور سوال ایک بھائی کا تھا، محمد الیاس مغل صاحب نے پوچھا تھا کہ اسلام اور دور جدید کے شبہات سے متعلق مفید کتابیں آپ کی نظر میں؟ اس میں چند کتابیں پتہ نہیں میں نے ذکر کی تھی کہ نہیں ذکر کی تھی. ایک کتاب ہے اس کا ذکر میں نے کیا تھا، محمد قطب کی شبہات حول الاسلام کے نام سے، وہ عربی میں انہوں نے لکھی تھی. اردو میں ترجمہ اس کا ہے اسلام اور جدید ذہن کے شبہات، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے اس کا کچھ اسی طرح کا نام ہے کہ بہرحال انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے. لیکن اس کتاب سے مجھے ایک بات میں بتاؤں، خود محمد قطب نے جو لکھی ہے شبہات حول الاسلام کے شروع میں، انہوں نے کہا کہ اسلام کی تمام تعلیمات کو چاہے وہ جس میدان میں بھی ہوں ان کو مثبت انداز میں پہلے پڑھنا چاہیے.
تو بہت سے جو یہ اعتراضات ہیں وہ اسی ہوا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اب ہم کرتے یہ ہیں کہ جب لوگوں نے کوئی اعتراض کیا، مثلا عورتوں سے متعلق اعتراض کیا، غلامی سے متعلق اعتراض کیا، طلاق سے متعلق اعتراض، اب ہم دفاع کے پوزیشن میں آئے تو کہا کہ یہ جو کتاب میری ہے اس اسلوب کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اب لوگ اتنا اس طرح کے شبہات سے متعلق مجھے کہتے ہیں طلب کریں، تو میں نے بہت ہی ناگواری کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے۔ اچھا، اچھے جتنے مفکرین ان کو آپ دیکھیں گے وہ کتاب اس انداز میں لکھیں گے کہ وہ شکوک شبہات کا ازالہ اس میں ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح جیسے خطبات بہاولپور میں نے بتایا تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، وہ اگر آپ پڑھیں تو جتنے شکوک شبہات آپ کے دماغ میں وہ نکل جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پڑھے ان کتابوں کو۔ تو اب جو لوگ بدماشی میں اعتراض کرتے ہیں یا خامخواہ شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے اعتراض کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، بلکہ شاید وہ میں نے جو کتاب ذکر کی تھی موسوعۃ کیا ہے رد دفاع عن الاسلام ورد علی شبہات اللئام، جو میں نے بتایا تھا، ایک کتاب چھپی ہے کویت سے، میں نے کہا تھا نام تو ٹھیک نہیں، ان لوگوں کا بھی مقصد یہی ہے۔ اصل میں یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں بہت مطلب حق تک پہنچنے کے جذبے سے نہیں اعتراض کرتے، مقصد تشویش پھیلانا ہوتا ہے، بدنام کرنا ہوتا ہے، اور اسی لیے بہت سے لوگوں کو دیکھیے جوش میں آئیں گے قرآن کے خلاف اعتراض نکالیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو بس وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو قرآن کیا ہے اور میں کس جذبے کے ساتھ آیا تھا۔ بہت سے یورپین لوگوں کی مثال ہے، دوسرے لوگوں کی مثال ہے، تو کہنا ہے کہ مثبت طریقے سے پڑھیں، لیکن بہرحال اعتراضات ہیں تو ان کا جواب بھی دینے کی ضرورت ہے۔ شیخ ایک اور سوال آیا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مدرسے کے فارغ ہیں، آپ جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت ہے آپ کی، اور ماشاء اللہ آپ انگریزی سے ماشاء اللہ پڑھتے رہے ہیں بس، اور کیا ہو۔ تو کوئی طالب علم آپ کی نظر میں انگریزی سیکھنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے وہ انگریزی میں اپنی مہارت اب بنا سکتا ہے؟ وہ مہارت تو آپ بتائیں گے کہ کیسے ہو، اس لیے کہ آپ JNU میں گئے ہیں اور وہاں انگلش میڈیم پڑھائی جاتی رہی ہوگی چیزیں، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ نے کیسے سیکھی، آپ اپنا تجربہ بیان کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میں تو یہ کہ جتنا ہم لوگوں کو انٹر کے معیار تک کی انگلش پڑھائی گئی تھی وہاں 1976 تک، اس کے بعد میں دلی آ گیا تھا، دلی میں بھی JNU کی لائبریری ہے اور دوسری جگہوں پر میں پڑھتا اڑتا رہا، دیکھتا رہا اخبار رسالے وغیرہ، تو اس طرح سے وہ پڑھتا رہا۔ پھر بعد میں یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ وہ 3 سال تو گیپ ہو گیا، وہ انگریزی کتابیں ملی نہیں، تو لگتا تھا کہ اب انگریزی سے دور ہو جاؤں، لیکن پھر جب یہاں آیا وہ مکہ میں ام القریٰ میں، تو یہاں یعنی ماحول ایسا ہونا چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ اچھا، اب بھی میں گفتگو میں فلوئنٹلی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کتاب پڑھنے میں ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے، اچھا اس کے برعکس بھی ہے بعض زبان، مثلا بنگلہ میں بولتا ہوں ٹھیک ٹھاک فلوئنٹلی، لیکن کتاب نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ کتاب حالانکہ 1 سال باقاعدہ کتاب پڑھی میں نے، 1 سال بنگلہ میڈیم پڑھا تھا بنگال میں رہ کر، لیکن وہ وہی دور ہو گئے تو اس وجہ سے نہیں۔ لیکن یہاں سارے جتنے بنگالی ہیں ان سے بنگلہ میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو بنگلہ زبان فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ زبان آپ بول سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اور میں انگریزی میں پڑھتا ہوں، زبان فلوئنٹلی نہیں بولتا ہوں۔ تو جس کو جس طرح کا ماحول ملتا ہے اور جو مواقع ملتے ہیں اس کے حساب سے وہ کرتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ، آج کل تو اب زبان سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے، یوٹیوب میں اتنے پروگرام موجود ہیں، اتنی کتابیں اس میں ڈال دی گئی ہیں، ٹرانسلیشن، کنورسیشن اور سب چیزیں اس میں، تو اگر کوئی شخص صرف اب آدھا گھنٹہ صرف بنا لے روزانہ کہ ہم فلاں ایک زبان سیکھیں گے، چاہے وہ انگلش ہو یا عربی ہو یا فرینچ ہو، آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ اب وہ اتنی پریشانی نہیں رہی کہ وہ فلاں کتاب ہے تو وہ کتاب ہی حاصل کرنی ہے، اس کو کسی ٹیچر سے پڑھنا پڑے گا، اسی میں آپ کے ٹیچر بھی موجود ہیں، اس میں پڑھانے کا انداز بھی ہے، اسی میں مشق بھی ہے، اسی میں سارا آپ سالو کر کے بھیجیے بھی، تو گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا چاہے جتنا کورونا آ چکا ہو یا کتنا بھی آدمی معصور ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے تھوڑا۔ جی بالکل۔ ایک اور سوال تھا شیخ، مدارس کے طلبہ کسی بھی موضوع پہ جو پڑھتے ہیں بیچارے، تو ان کے مطالعہ کے لیے آپ کے ذہن میں، ہاں ہے ابھی ٹائم ہے، ان کے مطالعہ کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مطلب خاکہ ہو جس میں ترتیب ہو کہ ان کو کس مطلب اسٹیج بائی اسٹیج کس طرح پڑھنا چاہیے؟ جتنی دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور پھر دیکھیے مطالعہ کی کوئی بھی ترتیب کوئی شخص قائم کر لے یا کسی شخص کے بتانے کی وجہ سے قائم کر لے، لیکن دماغ کچھ ایسا واقف ہے وہ اس ترتیب پر قائم نہیں رہے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کسی نے 2 سال یا 4 سال بالکل اس ترتیب سے پڑھا کبھی نہیں آپ دکھا سکتے، کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ میں نے بتایا تھا کہ مولانا سفیر رحمان صاحب مرحوم سے بھی یہی سوال کیا تھا مدینے میں لوگوں نے، کیا مطالعے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ کہا کوئی ترتیب نہیں، ایسی پڑھیے جو چیزیں جو جہاں سے سمجھ میں۔ شبلی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ شبلی کے بارے میں سید سناندی نے لکھا ہے، تو شبلی میں ان کے مطالعے کا عجیب طریقہ تھا، ایک کتاب کوئی اٹھائی کہیں سے دیکھا، ایک فصل کوئی پڑھی بس ختم بند کر دیا، پھر دوسری اٹھائی دوسری، تو یہی اکثر لوگوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔
بس یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا توجہ، جو جن موضوعات سے آپ کو دلچسپی اور رغبت رہے گی وہ چیزیں دماغ میں رہیں گی، یا نوٹ لیں یا اس کے حوالے نوٹ کر لیں، یا ذہن میں کم سے کم رہے کہ اس موضوع سے متعلق ہم نے فلاں جگہ پڑھا تھا، مؤلف کی یہ رہا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ، کاغذ قلم استعمال کریں۔ اور مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے یاد رہتی ہے، تاریخ وفات کیسے یاد رہتی ہے؟ تو اسی میں زندگی گزری ہے، ہمیشہ مؤلفین اور کتابیں اور مخطوطات اور مطبوعات، اور مخطوطات میں فہرست بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کا نام پورا کیا ہے، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، اور اس کی وفات 911 میں ہوئی۔ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی 852 میں فتح۔ یہ سب تو ذہن میں پتہ نہیں ایک ایک نام کتنی مرتبہ تاریخ وفات کے ساتھ گزرے ہوں۔ تو جتنا آپ گزاریں گے ان چیزوں کو اتنا آپ کو یاد رہے گا۔ جتنا آپ بے توجہی کے ساتھ اور بالکل مجبور ہو کر کے اور وہ کسی کے کہنے کی وجہ سے وہ پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہیں یاد رہے گا۔ کیا بات ہے۔ تو رغبت پیدا کیجیے۔ بلکہ یہ مطلب کہیں نہ کہیں وہ راز بھی آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیخ ماشاء اللہ جس روانی کے ساتھ پورے اسماء اور تاریخ ولادت، تاریخ وفات، کتاب کب چھپی، کہاں چھپی، پہلا نسخہ کب آیا، اور وہ سارے یہ سب چونکہ مشاہدے پر مبنی ہے، یقیناً یقیناً جو شخص دیکھے گا نہیں، اب اس میں ظاہر ہے اس ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، مطلب ایک لسٹ بنا رکھی ہے اس میں فلاں نام ہے، اس کی تاریخ فتح فلاں نام ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہا تو کیسے یاد رہتا ہے؟ میں نے کہا ویسے جیسے آپ کمپیوٹر میں کیسے ڈال دیتے ہیں، اس کو ارینج کر لیتے ہیں اور سب کچھ نکالتے ہیں، اس میں مجھے وہ نہیں آتا۔ کیا بات ہے۔ تو وہ میں نے کہا اب آپ تجربتاً آپ نکالیے فلاں شخص کی تاریخ وفات، اس میں جتنی دیر آپ کو لگے میں کھٹ سے بھی بتا دوں گا فوراً آپ کو۔ ماشاء اللہ۔ اگر میرے اوپر اعتماد کریں تو بعد میں چیک کیجیے۔ ایک صاحب تو بیٹھے ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر ساری تاریخ وفات لکھنا شروع کی، اس کو جا کر کے چیک کیا۔ ایک صاحب کو یقین ہی نہیں آ رہا، نہیں ہاں 40-50 کا صرف یاد ہوگا۔ جب وہ پوچھ رہے کہ اچھا مطلب وہ یقین نہیں آیا، بعد میں ان کو یقین آیا۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب لکھ کر کے لاتا ہوں اور پھر لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے بتاتا ہوں، کبھی بھی نہیں میری عادت ہے۔ نہیں آپ کے ساتھ اتنے نہیں پروگرام ماشاء اللہ، تو میں تو کیا کہتے ہیں عینی شاہد۔ بس تاریخ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص، ہر مؤلف، ہر کتاب جب بھی وہ چھپی ہے، کب اس کا پہلا ایڈیشن چھپی، ان چیزوں کو معلوم ہونے سے کسی بھی فکر کے تصور میں اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، بہت مدد ملتی ہے۔ اور آپ کا ذہن پھر وہ معاندانہ اور وہ مناظرانہ اور وہ دشمنی والا نہیں رہ جائے گا۔ آپ ایسا کر کے دیکھ لیجیے تو سب کو اب اچھے برے سب لوگوں کو ایک ترتیب میں لے آئیں گے، آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پہ غلطی کس سے کہاں پہ ہوئی ہے، یا کوئی اگر اس طرح کا مطلب کیا کہتے ہیں جذبہ کسی کا خیر کا نہیں رہا ہے تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر ظاہر اس پہ رد کرنے کا بھی جو انداز ہوگا وہ کتنی دیر بیٹھائیں گے، بور کریں گے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آج ہم انہی چند سوالات پہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ پھر ہم شیخ کو زحمت دیں گے، کئی سارے سوالات ہیں جنہیں ہم نے لکھ بھی رکھا ہوا ہے، آج بھی بھائیوں نے کئی سارے سوالات رکھے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شیخ کو پھر زحمت دیتے ہیں، اور اس کے لیے معذرت کہ بیچ میں انٹرپٹ ہوا، اور شاید کیا معلوم اللہ بہتر جانتا ہے وہ پہلے والا وہ حصہ محفوظ بھی ہے یا نہیں، وہ تو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ مت پوچھیے۔ آج تو شیخ اچھا جوش میں آئے تھے ماشاءاللہ، ایک اچھی وضاحت بھی ہو گئی نہیں، ایک اچھی وضاحت ہو گئی تھی، بہت سارے لوگ الٹے سیدھے خیالات تھے وہ بھی ماشاءاللہ نکل گئے۔ جوش میں لانے کی مجھے کوشش کریں، میں جوش میں نہیں آنے والا آدمی ہوں، جو بات ایسی ہوتی ہے وہی بتاتا ہوں، اور جس چیز کے بارے میں جو چیز میرا صحیح تصور ہوتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اب یہ بھی نہیں کرتا ہوں کہ جو میرا تصور وہی آپ کا ہونا چاہیے، نہیں یقیناً، لیکن الحمدللہ آج خاص طور سے ہمارے وہ احباب جن کے ذہن میں تھوڑے بہت سوالات تھے، اور خاص طور سے ہم لوگوں نے شروع میں مولانا مودودی سے متعلق شیخ سے گفتگو کی، اور شیخ نے بتلایا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا نقطۂ نظر کیا ہے، کس طرح سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں، ان کی یہاں کہاں کون خامی ہے، غلطیاں ان سے کہاں کہاں ہوئی ہے۔ جیسے خلافت و ملوکیت کی بات آئی تو شیخ نے بتایا کہ جن مصادر سے انہوں نے استفادہ کیا اور جو چیزیں انہوں نے رکھی ہیں وہیں وہ ساری چیزیں بھی ہیں، مطلب ان کے نقطۂ نظر کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں تھیں جنہیں انہوں نے نہیں لیا، اور چونکہ ان کو اپنا ایک نقطۂ نظر ثابت کرنا تھا تو اس طرح کی چیزیں انہیں لا کر کے ڈال دیں، جبکہ اگر وہ دیکھتے تو دوسری چیزیں بھی موجود تھیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرا زاویہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، یا انتقال خلافت سے متعلق جو ملوکیت کی طرف بڑھتی ہے، تو اس سلسلے میں جو ان کا نظریہ ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور اس سلسلے میں تمام اہل سنت والجماعت کا جو رویہ ہے وہ یکساں ہے، بلکہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو کتاب ہے اس کا مقدمہ اسی لیے مولانا یوسف بنوری صاحب سے لکھوایا گیا تاکہ یہ کلیئر طریقے سے ایک میسج جائے کہ مولانا مودودی کا جو یہ موقف ہے، اس موقف کے ساتھ علماء اہل سنت والجماعت ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو وہ اس معاملے میں ریفوٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف ہیں، اور تاریخ کا جو ان کے یہاں ایک پوری جو اسلامی تاریخ ہے اس کو لے کر کے جو ان کا رویہ ہے اس کو لے کر کے بھی شیخ مانتے ہیں کہ وہ درست رویہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ بات، اور ایک بڑی بات جس کی طرف شیخ نے آج اشارہ کیا، میں یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ شاید وہ
मैं इसके लिए बहुत माजरत खा भी हूँ, इंटरप्शन की वजह से वो शायद महफूज ना रह पाया हो। शेख ने एक बड़ी बात आज ये कही कि कोई भी ग्रोह, जमात या अफराद जो सहाबा किराम पे किसी भी शक्ल में तानो तशनी करते हैं, सहाबा किराम को अपने एतराज़ात का निशाना बनाते हैं, वो अपनी दावत में, अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दरअसल वो एक तरह की बदकिस्मती है, बदनसीबी है जो किसी के हिस्से में आती है कि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में किसी भी तरह से ज़ुबान तान दराज करे। तो अगर ऐसा कोई करता है तो आप तारीख़ी तौर पे बाज़ाब्ता जायज़ा ले सकते हैं कि ऐसे लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अपने पैगाम में, अपनी दावत में कामयाब नहीं हो सकते। इसका माना ये होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया का फरीज़ा नहीं अंजाम दिया, और अमली तौर पर फ़रीज़े रसालत जो हो और उसकी बुनियाद पर जो लोग तैयार हुए वो सही नहीं थे, नाक़िस थे। तो ये बहुत बड़ा ख़राब मैसेज है जो, और उसका नतीजा वो इसी की लानत पड़ती है ऐसे लोगों पर। क्या बात है, वो ज़िंदगी में नहीं कभी तो ये कहीं ना कहीं ये एक इंतबाह भी है शेख की तरफ से ऐसे लोगों के लिए जो सहाबा किराम को अपने जैसा, अपने दर्जे का इंसान समझ करके सोचते हैं हम जैसे हैं वैसे वो भी थे, तो कोई भी बात उनके बारे में कर सकते हैं। ये मेरी नज़र में आज की गुफ्तगू में ये एक बहुत बड़ा दरस इबरत भी है हम तमाम के लिए कि ख़ास तौर से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में गुफ्तगू करते हुए या उनके किसी भी उनके दरमियान जो चीज़ें हुई जिनके बारे में ज़ाहिर है कि राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसको पेश किस तरह से करना है या उसको देखना किस तरह से है। क्या हम सहाबा किराम के बारे में कोई भी ऐसा रवैया अपना सकते हैं जिससे किसी भी शक्ल में उनके ऊपर कोई एतराज़ इस तरह का जिससे उनकी शान घटती हो? ऐसा कोई रवैया बहरहाल नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों का शेवा नहीं हो सकता, अहले सुन्नत वल जमात का ये शेवा नहीं रहा। जिनका शेवा रहा है उन पे एक तरह की, शेख ये मानते हैं कि एक तरह की लानत है और उससे बचना चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है वो मुशाजरात सहाबा के बारे में भी ये है कि खामोशी इख्तियार करना चाहिए, और अगर कभी गुफ्तगू लाबुद्दी ज़रूरी हो जाए, मजबूरी हो जाए, तो उसमें उनके जो आदाब हैं, उनका बहरहाल उनका जो मकाम मर्तबा है, अल्लाह पाक ने जो उनको जिस रिफ़त पे रखा है उस रिफ़त का, उस मकाम व मर्तबे का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चंद बातों के साथ और शेख के इंतहाई शुक्रिया के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को आखिरी स्टेज पर ले जाते हैं। शेख अल्लाह ताला आपको बेहतर बदलों से नवाजे, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, और हमें आपसे बेहतर इस्तेफ़ादे की तौफ़ीक़ दें। हम एक मरतबा फिर अब आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और इंशाअल्लाह हमारे साथ बने रहें। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम शेख को ज़हमत देते रहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा और इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी, और भी जो सवालात आपके जहन में हो, इस तरह के जो इल्मी सवालात हैं, किताबों से मुताल्लिक़ है, फ़िक्र नज़र से मुताल्लिक़ हैं, तुरास से मुताल्लिक़ हैं, उस तरह के सवालात आप बिल्कुल रख सकते हैं। शेख सिर्फ फ़िक़ही मसाइल से मुताल्लिक़ अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो उस तरह के सवालात न रखें। बकिया जो सवालात हैं, इल्म, तहक़ीक़, दावत, अदब और ज़िंदगी और उसके मुताल्लिक़ात से मुताल्लिक़ सवालात इंशाअल्लाह आप रख सकते हैं, और इंशाअल्लाह हम शेख को ज़हमत देंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।